الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اور بلا شبہ ہم میں سے اطاعت گزار فرما بردار اور مطیع بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم بھی ہیں۔ جو شخص فرما برداری اختیار کر لے تو یہی ہیں وہ لوگ جو راہ راست کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، انصاف کو چھوڑنے والے ہیں، ان کے لیے پھر جہنم ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات میں ایسے ایسے عجائبات موجود ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے۔ یعنی جب چیزیں اتنی عجیب ہیں، ایسے اوصاف کی حامل ہیں، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے ان کے بارے میں جان کر، تو اس کا بنانے والا وہ کیسا ہوگا۔ یہی قرآن مجید کا پیغام ہے، اسی حوالہ سے اس نے اپنے ماننے والے یا مخاطبین کو دعوت دی ہے اور خطاب کیا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق جنوں کے حوالہ سے چند ابتدائی باتیں بالخصوص اس لفظ کے حوالہ سے قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتا ہے اور کیا وہ مخلوق موجود ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہے یا محض یہ خرافات ہیں، افسانے ہیں جو لوگوں نے گڑھے ہوئے ہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو چند باتیں میں نے گوش گزار کی تھی۔ اس حوالہ سے میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے پوری ایک سورت قرآن مجید میں اس نام سے جو ہے وہ ہمیں عنایت فرمائی ہے، سورہ جن جسے کہتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے بھی تقریباً آدھا اس کا حصہ جو ہے وہ جن اور جنوں کے حالات ہی پر مشتمل ہے، اور وہ واقعہ جو سورہ احقاف کی روشنی میں سامنے آتا ہے اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ بھی قرآن سننے کے لیے وہاں موجود تھی اور وہ سن کر چلی گئی۔ اس کی اطلاع بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی کی ہے کہ آپ کے مخاطبین میں انسان ہی نہیں، یہ جن بھی شامل ہیں، اور جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں یا جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح وہ ہدایت ان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اور کسی نے نہیں۔ ویسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک درخت نے بھی بتا دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی تصدیق اور تائید وہ قرآن مجید کی ان آیات کی شکل میں ہوئی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا، انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب اس سلسلہ میں اس مخلوق کے حوالے سے جو بات ہمیں غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ نہ نظر آنے والی، سامنے موجود نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر انسانوں سے مختلف مخلوق ہونے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے ان کی طلب پر، تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اس جستجو میں لگے رہنا چاہیے اور اس طلب کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم اللہ کا وہ قرب جو ہے وہ حاصل کر لیں گے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ عام نہیں ہے، یہ کوئی بڑی ہی عجیب کلام ہے، قرآن بھی ہے لیکن عجب بھی ہے، وہ ہم نے سنا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ قرآن جو ہے وہ کیا کوئی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے،
وہ بھی ہماری وقت گزاری کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، فرمایا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم اس ہدایت کو قبول کرنے والے بن گئے، اور اب ہم صرف جن نہیں مومن جن بن گئے، فآمنا بہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو اس جیسا ساجی اور شریک نہیں بنائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز نہیں کریں گے۔ یعنی قرآن کی دعوت یہ ہے، خواہ وہ انسانوں کی ہو یا کسی دوسری مخلوق کے لیے، کہ اللہ کو ایک مان کر اسی پر یقین اور اعتماد کر کے ڈٹ جانا ہے، اور پھر اس کے مخالف جتنی بھی قوتیں اس کے برابر آنے کی کوشش کر رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ برابر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی نفی کرنی ہے۔ جنہوں نے بھی یہ کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یعنی اعتقاد اور ایمان میں سر فہرست کیا ہے کہ مانیں گے اور مخالفین کا انکار بھی کریں گے، لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اس لیے ہمارے ہاں عام طور پر ان جنوں کے حوالہ سے جو چیزیں عملاً سامنے آتی ہیں، وہ بعض لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، اور وہ پھر یہ باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جنوں نے بتائی ہیں، تو جن جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم تمہاری معاونت کر رہے ہیں اپنے جنوں کے ذریعے۔ یہ بات میں شاید کسی وقت پھر ذرا عرض کروں گا اس کی تفصیل، چونکہ وہ صرف جنوں سے نہیں، جنوں کی ایک قسم کے حوالہ سے یہ بات کی جاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں بات آ گئی ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ پھر انسانوں کو شرک کی طرف لے کر آتے ہیں، جنوں کو سہارا بنا کر خدا نہ خواستہ شرک کی طرف لے کر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن جس کا قرآن ذکر کرتا ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت سن کر جو ایمان لائے تھے، وہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے اس کے دعوے دار نہیں تھے کہ ہم بھی غیب جانتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں کروا سکتے ہیں، ہم جس طرح کا تعاون لوگ مانگتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایمان والوں کا تعاون نہیں ہے، وہ پھر معاملہ کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ بہرحال یہاں تک ہم رہے، ساتھ ہی کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ یہ جو اللہ کے بارے میں، ہمارے رب کے بارے میں باتیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ بات جو ہے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں اس قرآن کو سن کر۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ جس طرح کہ یہ جن بھی جو ہے وہ اپنے طور پر، یا لوگ مشرک کافر یہ سمجھتے تھے کہ ان جنوں کا بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ہے کوئی، یہ بھی اس کے خاندان کا حصہ ہیں، اس اعتبار سے خدا نہ خواستہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ یہ اللہ کے ساتھ جنوں کی نسبت کر کے اس کا خاندان بناتے ہیں، اور حالانکہ وہ تو اقرار کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اس کی نسبت ہمارے ساتھ جو ہے وہ حصہ داری کی نہیں ہے خدا نہ خواستہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کا ہیں، پھر تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس سے جو ہے وہ باز پرس ہوگی اور ان سے جو ہے وہ مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا تم کیا کریں، نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح اور جنوں کی طرح اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، وہ اللہ کا نسب نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کے خیال کے اندر وہ عیسائیت جو ہے اس کا کچھ حصہ موجود تھا، یا کسی ایسے مذہب کو ماننے والے تھے جو اللہ کی اولاد جو ہے وہ مانتی تھی، اللہ کی اولاد کے قائل لوگ تھے۔ اس لیے کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو بندہ ایک دفعہ بھی سنے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر یہ بنیادی عقائد اور تعلیمات اور ایمانیات موجود ہوتی ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک ہی دفعہ سنا اور اس کے بعد ہی یہ سارے نتائج انہوں نے نکال لیے۔ لن نشرک بربنا احدا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اگر کسی شخص کو قرآن بار بار سننے کے باوجود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی نسبت مخلوق کے ساتھ کیا ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ قرآن کا مخاطب تو ہے لیکن قرآن سے فائدہ اٹھانے والا نہیں۔
یہ جن ہے، فائدہ اٹھا گئے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا. یہ ہمارے بیوقوفوں کا عقیدہ ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے جو افراد تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ دیکھیں وہ بات، جنوں میں بھی انسانوں کی طرح گمراہیاں موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھا جاتا ہے، جبکہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا پہلے، جس پر ہم تھے اس قرآن کو سننے سے پہلے، اس میں یہی تھا کہ اللہ کے ذمے انہوں نے جھوٹ لگایا ہوا تھا، اللہ کے شریک بھی بنائے ہوئے تھے اور اللہ کی اولاد کو بھی تسلیم کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا اللہ، ہمیں نہیں گمان تھا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى، کہ یہ جن و انس اللہ پر جھوٹ بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن معلوم ہوا یہ جھوٹ باندھتے ہیں. آگے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہی وہ بات ہے جو جہالت کے اندر بھی لوگوں میں موجود تھی اور آج بھی کسی نہ کسی طرح موجود ہے اس مخلوق کے حوالہ سے، بالخصوص اس مخلوق کی ایک قسم کے حوالہ سے. وہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے اوپر بھاری سمجھتے ہیں، غالب سمجھتے ہیں، ان کو طاقتور سمجھتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ کمزوریاں دکھائی ہیں جس سے فائدہ اٹھا کر یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ نے الگ سے ان کو کوئی ایسی طاقت نہیں دی. وہ شکلوں کو بدلنا، حایتوں کو جو ہے وہ مختلف بنا لینا، وہ ایک اور صورت ہے، وہ اختیار اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ہے، اس کا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں طاقت سے تعلق ان کا ہے، ان کے بعض لوگوں کا ہے، لیکن وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح کی طاقت والا مومن آدمی موجود ہے تو پھر یہ بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ، یہ جن جو ہیں وہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا. اس لیے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ یہ تھے جنہوں نے ان کو یہ مقام دیا تھا، یعوذون برجال، جو پناہ لیتے تھے من الجن، ان جنوں کی. تو اس کی وجہ سے یہ اپنی اوقات سے آگے بڑھ چکے، فزادوہم رہقا، یہ سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ یہ لوگ، یہ جن، یہ انسان جو ہیں یہ ہمارے ماتحت ہیں، یہ ہم سے پناہ مانگے ہوئے ہیں، یہ ہماری پناہ کے طلبگار ہیں، لہذا ہم ان پر غالب آنے والے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جنوں کا غلبہ ہوتا ہی اس وقت ہے. یہ مخلوق طاقتور اور پھر بھاری اس وقت ہو جاتی ہے جب مومن کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی کمزوری دکھاتا ہے یہ غالب آتا. اگر اللہ کے دین پر، اس قرآن و سنت پر، اس ذکر و اذکار پر آدمی رہے، یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، تو یہ سرکشی پر نہیں اتر سکتے. اور پھر آگے وہ باتیں ہیں بہرحال وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، وہ باس بعد الموت کے حوالے سے بات جو ہے وہ انہوں نے کی. مطلب اس قرآن مجید کی سورہ جن کو پڑھیں تو سارے دین کا خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے، جو جن بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کے قرآن سننے سے یہ سمجھ آیا ہے. آگے پھر جو ہے وہ مختلف حالتیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ ہم کس طرح آسمان کی خبریں جو ہے وہ اچک لیا کرتے تھے، مگر اب ہمارے اوپر جو ہے وہ کس طرح پابندی لگ گئی ہے اس نبی کی بعثت کے بعد. اور اس سے مقصود کیا ہے وہ اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کر کے کیا جو ہے وہ مطلب اور نتیجہ نکالا ہے، اور اللہ ہی کے علم میں ہے. بہرحال آگے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. جنوں کے اندر بھی صالح لوگ بھی ہوتے ہیں اور پھر غیر صالح بھی ہوتے ہیں. یعنی جنوں کے بارے میں ہر وقت اسی خوف میں رہنا کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ارد گرد پتہ نہیں اب بھی کتنی تعداد کے اندر موجود ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمارے ہاں رہتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت وہ نقصان نہیں دیتی، نقصان دیتی ہے خواہ وہ جن ہو یا انسان. جو برے لوگ ہوتے ہیں انسانوں کی وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ نظر آتے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے. لیکن اگر انسان مومن طاقتور ہو تو نہ نظر آنے والا جو ہے یہ بھی مغلوب ہو جاتا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ، اب وہ صالح بھی ہیں اور غیر صالح بھی ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ساری تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. اور پھر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں آگے ان میں واضح ہے کہ جنوں کے اندر وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یعنی مسلمان جن ہیں،
اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جس کے متعلق میں کچھ بات مزید عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح انسان مکلف ہے، اللہ نے جو ہے وہ یہ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جن و انس کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ انسانوں کی طرح جن مکلف ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں، ان سے بھی باز پرس ہوگی، یعنی جو مکلف ہے پھر اس کو اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں اس پر عائد ہیں، اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے، جس پر بھی وہ پابندیاں عائد ہیں۔ عمر کے خاص حصہ میں پہنچ کر جن و انس اس کا پابند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پھر اپنے اعمال کی جواب دہی جو ہے وہ اس کے لیے پیش ہوگا، وہ جواب دہ ہے اللہ کے ہاں، اس لیے اس کا مکلف ہے۔ اور پھر اس تکلیف کے نتیجہ کے اندر جو ہے اللہ رب العزت ان کو جزا اور سزا جو ہے وہ عطا کرے گا انسانوں کی طرح، یعنی راحت بھی ملے گی ان کو اور پھر جو ہے وہ تکلیف میں بھی مبتلا ہوں گے۔ یہاں دراصل وہ لوگ جن کی طرف میں اشارہ کرتا رہتا ہوں، سر سید وغیرہ، جو منکرین ہیں ایسی مخلوقات اور پھر قرآن مجید کی جو ہے وہ تحریف تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے حوالہ سے جو ہے وہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مستقل ایک مخلوق ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو مکلف بنایا گیا ہے، لہٰذا اس تکلیف کے اندر ان کو آخرت میں، آخرت کی دنیا کے اندر، یعنی اس دنیا سے وہ چلے جائیں گے۔ جس طرح انسان مرتے ہیں جن بھی مر جاتے ہیں، جنوں نے جو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ قرآن مجید کی عمومی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی چیز یہاں بچنے والی نہیں ہے۔ اور وہ جو آیت سورہ الرحمن کی ہے اس میں تو مخاطب ہی جن و انس ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، وہ بار بار انسانوں اور جنوں ہی سے تو خطاب ہے، لیکن اسی عموم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی دیگر آیات بتاتی ہیں کہ وہ جن جو ہے وہ مریں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی سلسلہ میں ماننے والوں کے لیے تو وہ احادیث بھی کافی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ توکلت وإلیک انبت علیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، یہ دعا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور تجھ ہی سے دشمنوں کے مقابلہ میں جھگڑوں گا، تیری مدد ہوگی تو میں یہ کام کر سکوں گا۔ وہاں فرمایا لا الہ الا اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی، میں تیری عزت کے ساتھ جو ہے وہ پناہ پکڑتا ہوں، اس عزت کی وجہ سے مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساتھ ہی اس میں آتا ہے الحی، تو ایسا زندہ ہے الذی لا یموت، جس کو کبھی جو ہے وہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ انسان جس کی پناہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی حی القیوم ہستی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی کیا ہے والجن والانس یموتون، یہ جن و انس جتنے ہیں یہ سب مر جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، اللہ کے حی اور قیوم ہونے کی تصدیق کرتے اور اس کا تکرار کرتے، اور ساتھ ہی کہتے انسانوں کی طرح جن بھی مر جائیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرمایا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ جہنم میں جھونکے گا انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ کلما دخلت علیہا امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء ضلوا، لمبی بات ہے، ایک دوسرے سے کہیں گے، ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے، انسانوں کی طرح جن بھی کہ یہ جہنم میں تم نے ہمیں پہنچایا ہے، لیکن ان کا یہ تکرار فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے گمراہ کرنے والے جائیں گے، پھر یہ گمراہ ہونے والے بھی بچ نہیں سکیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جنوں کی پیروی کرنے والے، جنوں سے اپنے حالات معلوم کرنے والے، اور وہ اپنی عبادتوں کو جو ہے وہ غارت کرنے والے، ان جنوں کی نسبت کے ساتھ یہ جو اچھا آدمی ہے اس کی اچھائی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے دور رہیں، اس سے کبھی اپنے حالات معلوم نہ کریں۔ انسان چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس کو جو ہے وہ کچھ پتہ چل جائے، جو وہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، یقین ہو جائے، اور اس کے لیے وہ آزمائش سے نکلنا چاہتا ہے، پھر سہارے لیتا ہے ایسے لوگوں، پھر وہ کہتے ہیں جنوں نے بتایا ہے۔ اب وہ پھر میں نے جس طرح عرض کیا، یہ تفصیل طلب بات ہے کہ وہ کون سے جن ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں۔
قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ باتیں کہ یہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ خرافات نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی محض افسانہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا وہ قرآن کو ماننا ہے، اور اس کا انکار کرنا دراصل قرآن کا انکار کرنا۔ جو شخص اللہ پر، قرآن پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے، اس کو اس مخلوق کو ماننا ہوگا۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اللہ انس و جن دونوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے انسانوں، اے جنوں، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں پڑھتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے حوالے سے وہ ڈراتے رہتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، اس وقت کہیں گے وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، ہم گواہی دیتے ہیں، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہ بن کر، گواہی دے کر اقرار کر لیں گے کہ ہم نے کفر میں زندگی گزاری ہے، ہم مسلمان نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، ان کے اقرار کے بعد ہوگا کہ واقعتاً ہم کفر پر تھے، لہذا آج کفر کی سزا ملے گی۔ تو وہ جنوں سے خطاب ہے۔ یہاں یہی لوگ جو بات کرتے ہیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ایک مخلوق ہے، حقیقت ہے، ان کے ساتھ جزا سزا کا معاملہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ نے کہا خود ہی کہ یہ تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اب سزا کس بات کی ہے؟ جہنم میں تو آگ ہی ہے۔ یعنی یہ بظاہر ایک اعتراض عام لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، اور وہ بعض باتیں جو ہیں وہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، سوالات اس طرح کے کرتے ہیں۔ بات تو ان کی بات میں وزن ہے جی، کہ دیکھو وہ جہنم کی آگ ہے تو آگ کے یہ خود بنے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص کہے کہ یہ فلاں چیز کی تخلیق جو ہے وہ اس مادے سے ہوئی، اصل اس کی یہ تھی، اب اس کے بعد وہ مادہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسان ہی کو لے لیجئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، لیکن کیا مٹی جو ہے اس کو آپ اگر سخت کر کے اینٹ بنا لیں اور اینٹ انسان کو مارے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ دنیا میں ہوتی ہے۔ اور پھر آخرت کی آگ، اس کے مقابلہ میں یہ آگ جس سے اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس سے اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ کیا مشکل ہے اس اللہ کے لیے کہ جس سے کسی کی تخلیق ہوئی اسی سے جو ہے وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَجَعَلْ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور کتنی زندہ چیزیں ہیں وہ پانی کے اندر جاتی ہیں، غرق ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب وہ پانی سے ہی پیدا ہوئی ہیں تو پانی میں غرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چیزیں جس تخلیق سے اپنی اصل کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح بھی رہے تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے، چاہے جائے کہ ان کی حیت تبدیل ہو جائے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، لیکن اب صرف یہ مٹی نہیں ہے، مٹی اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اطمینان کے لیے، ماننے والوں کے لیے سورہ دہر پڑھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ مومن، مسلمان جب جنت میں جائیں گے، متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ تکیے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے جنتی وہ ایسے ماحول میں ہوں گے جس میں نہ سخت گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، سخت سردی زمہریرا نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری طرف معاملہ جو ہے وہ سخت دھوپ والا، سخت گرمی والا بھی ہے اور سخت سردی والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اشتقت النار الی ربہا، آگ نے جو ہے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اکل بعضی بعضا، میری شدت کی وجہ سے میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے۔ یعنی خود آگ جو ہے وہ آگ کو کھا رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ دو سانس لینے کی اجازت دے دی کہ سانس لے لو، نَفَسٌ فِي الصَّيْفِ وَنَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، ایک سردی کے اندر اور ایک گرمی کے اندر وہ جو ہے وہ سانس لیتی ہے جہنم۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ، یہ جو سخت گرمی اور سخت سردی تم محسوس کرتے ہو، دوسری جگہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا، یہ اس لو اور آگ کی وجہ سے ہے جو جہنم کی آگ ہے، اور اس کا کچھ حصہ وہ شدت میں جب سخت موسم آتا ہے وہ اس کے سانس لینے کی وجہ سے تم اس کا حصہ بنتے ہیں۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، اور یہ جو ٹھنڈک کی سختی ہوتی ہے یہ زمہریر ہے،
یعنی اس جہنم کے اندر ہی صرف آگ نہیں ہے، اس میں ٹھنڈک کا، سخت قسم کی ٹھنڈک، زمہریر جسے کہتے ہیں، اس کا بھی عذاب ہوگا، اس کا بھی حصہ انسان بنے گا۔ اس لیے یہاں سے وہ کلیت نفی ہو جاتی ہے اس بات کی کہ اگر آگ سے مخلوق پیدا کی، ان کی بات کو بھی مان لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈک کا عذاب اس میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ پہلی بات بھی ٹھیک، جب انسان کسی چیز کا اقرار نہیں کرتا، منکر ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے، جبکہ قرآن نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے، حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے کہ اللہ جہنم کی آگ کو، اس آگ والی مخلوق کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کی بجائے، عذاب کا حصہ پہنچانے کی بجائے کیا کرے گا؟ زمہریر کے اندر داخل کر، سخت سردی کے اندر جو ہے وہ جھونک دے گا۔ اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خیر، اس سلسلہ کے اندر باقی چیزیں جو ہیں وہ مزید کئی جو ہے وہ بات سے بات نکلتی ہے، لیکن صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں کا آپ جو ہے وہ دفاع اپنے دین کے حوالے سے کرنے کے قابل ہو جائیں، ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ مخلوقات کے حوالہ سے یا قرآن جو جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہم اس میں پسپا نہیں ہیں، ہم اس میں عقل و شعور کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اس پر کھڑے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ ہم اس کا انکار جو ہے وہ کرنے والوں کے مقابلہ کے اندر ان کا ساتھ نہیں دیتے، پیغمبروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ قرآن اترا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا اور پھر ماننے والوں نے جو کچھ سمجھا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم منکروں کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔